إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ قرآن کریم کی یہ سورۃ البینہ مدنی صورتوں میں سے ہے اور اکثر علماء تفسیر کا یہی کہنا ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن جیسا کہ عموماً صورتوں کے بارے میں بعض اقوال بھی یہ بھی ملتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے، کچھ اقوال ملتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، تو زیادہ صحیح اور زیادہ راجح ترین بات یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ اور جیسا کہ پچھلی صورتوں کے ترجمہ اور تفسیر کے ضمن میں ایک بات میں کہتا رہا ہوں کہ مکی صورتوں کا انداز ایک مخصوص انداز ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں اور ان میں بڑے بڑے مضامین۔ اس اعتبار سے اگر تھوڑی سی گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو اس صورت میں ایسی کوئی واضح علامت ہمیں نظر نہیں آتی، لہٰذا اہل تفسیر کا جو یہ کہنا ہے کہ یہ مدنی ہے یہی زیادہ صحیح ہے، اگرچہ بعض نے اس کو مکی بھی قرار دیا ہے۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ صورت مدنی ہے۔ اس صورت کی اہمیت کیا ہے، اس کے لیے ایک حدیث پہلے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس حدیث کے حوالے سے ایک تو اس صورت کی اہمیت کیا ہے اس کا پتہ چل جائے گا، اور ساتھ ہی ایک صحابی کو اللہ رب العزت نے کتنا مقام دیا، کس قدر اللہ نے ان کو عظمتوں سے نوازا، وہ بات بھی آ جائے گی۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، نسائی اور مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو کہ بڑے خوش الحان قاری تھے، صحابہ قرآن کریم سارے ہی بڑے جذب و شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ، پیار کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کا انداز ہماری طرح نہیں ہوتا تھا کہ میں نے 30 سپارے مکمل کرنے ہیں اس مہینے میں یا 10 دنوں میں یا 5 دنوں میں، ایسا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو انداز ہے وہ بڑا معروف ہے کہ انہوں نے 2.5 سالوں میں ایک سورۃ البقرہ پڑھی، 2.5 سال لگائے۔ یہ وقت یہ نہیں کہ ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا یا آگے چل نہیں سکتے تھے، 2.5 سال میں وہ سورت حفظ بھی کر لیتے تھے، لیکن ان کا انداز سورت کو پڑھنا، اس کے معنی پر غور کرنا، اس کے احکام کی تخریج کرنا اور پھر ان پر عمل کرنا، ایک ایک بات پڑھتے گئے اور اسے ساتھ ہی اپنی ذات پر آزما کر عمل کر کے دکھاتے گئے کہ اس آیت میں اس جگہ پر اللہ رب العزت نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ تو ان کے انداز اس طرح تھے، سارے ہی صحابہ ایک سے بڑھ کر ایک تھے، لیکن ان صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ
جن کا توبہ کا واقعہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بڑا معروف ہے، اور وہ ایک لمبا ذکر ہے، قصہ ہے، جس کے بارے میں باقاعدہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کی قبولیت کی قرآن میں بشارت دی، اللہ نے آیات نازل فرمائیں۔ اب اس واقعہ کو ذکر کریں گے تو بات پھر ذرا دور نکل جائے گی اور لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا ابی، اے ابی بن کعب، ان اللہ امرنی، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، ان تقرأ علی سورۃ البینہ، سورۃ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تیرے سامنے سورۃ البینہ پڑھوں، یا دوسرے لفظوں میں اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تو مجھے سورہ بینہ سنائے۔ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تو میرے سامنے سورہ بینہ پڑھے، یعنی مجھے پڑھ کر سنائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ انہیں اور کچھ نہیں سوجا، فوراً سوال کر دیا، کہتے ہیں، حل سمانی، کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لیا آپ کے سامنے؟ بات تو پوچھنے والی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے کہ میں کہتا ہوں ابی مجھے سناؤ، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی کو کہو کہ وہ تمہارے سامنے قرآن پڑھے۔ اب اس واقعہ کو، اس بات کو سن کر ان کو جو پہلا سوال سوجا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ پاک نے آپ کے سامنے میرا نام لیا، یعنی باقاعدہ میرا نام لے کر آپ کو یہ کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نعم، ہاں ابی، اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ فبکا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابی بن کعب اپنی سعادت، اپنی خوش نصیبی کہ میرا نام اللہ نے لیا اور اپنے نبی کے سامنے لیا، اپنی اس سعادت پر اتنا خوش ہوئے کہ بے اختیار ہو کر رونا شروع ہو گئے۔ رونا خوشی کا بھی ہوتا ہے نا، آنسو خوشی کے بھی ہوتے ہیں، آنسو دکھ اور غم کے بھی ہوتے ہیں۔ جب یہ سنا کہ اللہ نے میرا نام لے کر اپنے نبی سے کہا ہے اس صورت کے بارے میں، تو اتنی خوشی ہوئی، جذبات پر قابو نہ رہا اور آنکھوں سے آنسو جو ہیں ان کی جھڑی لگ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ کے ساتھ ہی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت ابی بن کعب نے باقاعدہ قرآن کریم کی صورت پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ یہ صورت اس مقام کی حامل ہے کہ اللہ رب العزت نے اسپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک صحابی سے سننے کا حکم دیا، اور صحابی کو اللہ نے ان عظمتوں سے نوازا کہ اللہ رب العزت نے، میں نے ایک دن پہلے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک صحابی کا نام لیا ہے، اس کا نام قرآن کریم میں موجود ہے، حضرت زید بن ثابت، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ وہ زید بن حارثہ جو زید بن محمد کہلواتے تھے۔ پہلے زمانہ جاہلیت میں جب کہ ابھی کسی کو بیٹا بنا دینا جو بناتے ہیں یا بچہ کسی کا اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ رواج تھا، اسی رواج کے تحت حضرت زید رضی اللہ عنہ زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد کہلواتے تھے۔ ان کا نام اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نام لیا ہے باقاعدہ، وَإِذَا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جو بعد میں ام المومنین بن گئیں، اس شرف کو حاصل کرنے میں اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی، وہ ام المومنین بن گئیں لیکن پہلے زید کے نکاح میں تھی۔ اللہ رب العزت نے اس نکاح کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا نام لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا نام نہیں ہے، لیکن ہجرت کے واقعہ میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اللہ نے ان کو نبی کا صحابی قرار دیا ہے، یعنی صحابہ میں سے ان کو صحابی قرار دیا، صحابہ میں سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام لیا، اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اللہ نے حضرت ابی کا نام لے کر حکم دیا ہے۔ یہ بات حدیث شریف میں
اور عام سی روایت نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری اور مسلم، جن کا قرآن کریم کے بعد پوری دنیا کی تمام تر کتابوں میں پہلا درجہ آتا ہے، آسمانی کتابوں کے بعد، خاص طور پر قرآن کریم کے بعد، اس بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، اور مسند امام احمد جو عظیم انسائکلوپیڈیا ہے کتب احادیث میں سے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت کے سننے کا حکم دیا گیا۔ اس کا نام سورۃ البینہ بھی ہے، اور اس حدیث میں کہا گیا کہ ابی رضی اللہ عنہ کو کہیں کہ وہ آپ کو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب پڑھ کر سنائیں۔ اس حدیث کی بنا پر اس سورت کا ایک نام لم یکن بھی ہے۔ لم یکن یعنی جیسا کہ بعض صورتوں کا پہلا لفظ جا رہا ہے، ایک نام پہلے لفظ سے لم یکن ہے، اور دوسرا نام اسی پہلی آیت کا آخری لفظ جو ہے حتی تأتیہم البینہ، یہ بھی نام، دونوں نام، ایک پہلا لفظ لے لیں، ایک آخری، زیادہ مشہور جو ہے وہ پہلی آیت کا آخری لفظ ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اخلاص کا حکم دیا۔ مشرکین کون ہیں؟ کفار میں سے مشرکین اور اہل کتاب میں تینوں گروہوں میں سے کون کون سے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، کن کا کیا مقام اور کیا درجہ ہے، ان سب کا اللہ نے الگ الگ ذکر کیا۔ اور سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ لم یکن الذین کفروا، نہیں ہوں گے، نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو کہ کافر ہوئے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین، مشرکین اور اہل کتاب۔ اہل کتاب تو معروف ہے کون ہیں؟ یہودی اور عیسائی، یہود اور نصارہ، یہ دو قومیں اہل کتاب کہلواتی ہیں، اور مشرکین کو ایک تیسری قوم کے طور پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اب یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ مشرکین وہ ہیں جو کہ مشرکین مکہ، بتوں کو پوجنے والے جو عربوں میں ہیں، اور مشرکین عجم جو عجموں میں ہیں، اور وہ عام طور پر جو عربوں کے یہاں معروف تھے وہ تھے مجوس ایران، وہ ایرانی جو کہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، مجوسی۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کو الگ کر دیا اور اہل کتاب کو الگ کر دیا، جبکہ اہل کتاب خود مشرکین میں سے ہیں، اہل کتاب خود مشرک ہیں، لیکن ان مشرکوں کو جو صرف بتوں کو پوجتے ہیں اور ان مشرکوں کو جو صرف آگ کو پوجتے ہیں، ان مشرکوں سے الگ کیا، کیونکہ اہل کتاب کا شرک ان کی نسبت ذرا خفیف تھا۔ یہ اللہ کو مانتے تھے، اہل کتاب عیسائی یہودی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو یہ مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ یہ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنا دیا اس کی عبادت میں بھی، حتیٰ کہ عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو بھی، عیسائیوں میں تو 3 خدا مشہور ہیں، 3 معبود، ان کے 3 معبود ثالث و ثلاثہ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے تو مجھے تیسرا درجہ دیا ہوا ہے، ثالث و ثلاثہ، کہ میں 3 میں سے تیسرا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام 3 میں سے تیسرے ہیں، اور مریم ان کی والدہ علیہ السلام وہ 3 میں سے تیسری ہیں۔ عیسائیوں نے تو 3 خدا بنا رکھے تھے، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا، اور کفار کی مختلف شکلیں رہی ہیں۔ کچھ کفار ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، کچھ کفار ہیں جو اللہ کے ساتھ ہی غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، اور کچھ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں، جیسے کہ عیسائی ہیں، اور یہودی ہیں تو وہ حضرت عزیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے۔
لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں مشرکین کو ایک طرف رکھا اور اہل کتاب کو ایک طرف کر دیا۔ اور جو ہمارے شرعی مسائل ہیں، شرعی مسائل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ عام مشرک اور اہل کتاب مشرک میں فرق کیا گیا۔ ایک عام مشرک ہے، ہندو بھی عام مشرک ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کو نہیں مانتا، وہ بتوں کو پوجتا ہے۔ مشرکین مکہ بھی بتوں کو پوجتے تھے۔ ایرانی مجوسی، ایرانی آتش پرست، زردشت، وہ بھی آگ کو پوجتے ہیں، وہ بھی مشرک ہیں۔ لیکن عیسائی اور یہودی کو اہل کتاب کر کے الگ کر دیا۔ اس کا بعد میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث شریفہ میں بھی فرق کیا ہے۔ اس فرق کو آپ دو چیزوں سے خاص طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان عیسائی اور یہودی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، مسلمان مرد غیر مسلم سے نہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جو ہر کسی کو ذہن میں رکھنا چاہیے، غیر مسلمان مرد کو غیر مسلم عورت سے شادی کی اجازت نہیں، کیونکہ غیر مسلم میں تو سارے آ جائیں گے، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، بدھسٹ بھی، فلاں بھی فلاں بھی۔ مسلمان مرد کو اللہ نے اہل کتاب عورت سے شادی کی اجازت دی ہے۔ اہل کتاب عورت کون ہیں؟ یہودی یا عیسائی۔ ان دو میں سے اگر کوئی عورت دیندار ہے، اب جہاں یہ اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے وہاں بڑی تفصیل موجود ہے۔ ایک عرصہ ہوا اس موضوع پر میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا جو چھپا ہوا موجود ہے کہ یہ نہیں آوارگیاں، غیر مسلم عورت ہے اور ساتھ عیسائی ہے، یہودی ہے، ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں ان ملکوں میں، اللہ رب العزت ان کی جوانیوں کو اور ان کے بڑھاپوں کو محفوظ رکھے۔ وہ چونکہ آوارہ قسم کے لوگ، آوارہ ملک، ان کا کلچر جو ہے وہ الگ ہے۔ ہمارے لوگ وہاں بہک جاتے ہیں اور بہکنے کے بعد جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو پھر ہمیں مسئلہ یاد آ جاتا ہے کہ نہیں جی اہل کتاب کے ساتھ تو شادی کرنا جائز ہے۔ قرآن کریم نے شرطیں لگائی ہیں اہل کتاب عورت کے ساتھ شادی کرنے کی۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پہلے سے یارانہ نہ چل رہا ہو۔ اب قرآن کریم کھولیں گے تو ساری چیزیں آ جائیں گی۔ پہلے سے یارانہ نہ چل رہا ہو اور وہ عیسائی عورت یا یہودی عورت عیسائی یا یہودی ہو، کمیونسٹ، دہریہ یا بے خدا نہ ہو۔ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے کہ ان کا اپنے چرچ سے کوئی تعلق نہیں، اپنے دیر سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمان نوجوان کا اپنی مسجد سے کوئی تعلق نہیں، عیسائی لڑکی کا اپنے چرچ گرجا سے کوئی تعلق نہیں، اور یہودی کا اپنے دیر یا معبد سے کوئی تعلق نہیں، تو سارے ایک جیسے ہوئے۔ اب ہم بلا وجہ اگر قرآن کو اس میں داخل کر لیں گے کہ نہیں جی اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے، اس طرح کی اجازت نہیں دی۔ لڑکی دیندار ہو، شرافت والی شریف لڑکی ہو اور وہ عیسائی ہو، وہ مسلمان اگر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح یہودی کا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس حکم کو بڑے حکیمانہ انداز سے بتایا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو اچھا ہے۔ ایک صحابی نے شادی کر لی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے خط لکھا کہ اس عورت کو طلاق دے دو، اس عورت کو طلاق دے دو۔ آگے سے وہ لکھتے ہیں کہ کیا اہل کتاب عورت سے نکاح کرنا حرام ہے؟ خط آ گیا، امیر المومنین نے خط پڑھا، جواب دیا میں نہیں کہتا حرام ہے لیکن اسے طلاق دے دو۔ پھر خط آ گیا، امیر المومنین کیا اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے؟ امیر المومنین نے پھر لکھا کہ میں نہیں کہتا حرام ہے، قرآن نے حلال قرار دیا ہے، ہمارے رسول نے حلال قرار دیا، لیکن اگر تم اس طرح کرنا شروع کر دو گے اور تم سربراہ ہو، اپنے علاقے کے گورنر ہو، اگر تم غیر مسلم اور خاص طور پر اہل کتاب سفید چمڑی کو دیکھ کر شادی کا یہ رواج ڈال دو گے، ہماری مسلمانوں کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہ جائیں گی اور لوگ جو ہیں وہ میمے لانا شروع کر دیں گے، اور یہ سلسلہ ہمارے پاک و ہند میں عام چل رہا ہے۔ جو آدمی وہاں جاتے ہیں وہ بہت سارے لوگ آپ جانتے ہوں گے، کوئی فلپین میں گیا ہوا ہے، پاکستان میں فلپینوں پہنچی ہوئی ہیں، کوئی امریکہ میں گیا ہے، کوئی برطانیہ میں گیا ہے، تو وہ یہ سلسلہ جو ہے
بہر صورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چونکہ ایک دانش مند انسان تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ رواج اگر کھلا چھوڑ دیا گیا تو مسلمان لڑکیاں گھروں میں بن بیائی بیٹھی رہ جائیں گی، اور لوگ جو ہیں وہ یورپ سے اور ادھر ادھر سے غیر مسلم اور اہل کتاب کے نام سے لاتے رہیں گے۔ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، لیکن ان میں یہ بنیادی شرطیں ہوں کہ آوارگی، باقاعدہ آشنائیاں اور یارانے نہ چل رہے ہوں۔ جو صحیح اسلامی قاعدہ ہے اس قاعدے کے مطابق پیغام نکاح دیا جائے اور اس کے بعد نکاح کیا جائے تو جائز ہے۔ ایک فرق یہ ہو گیا کہ اللہ نے اہل کتاب کو مخصوص کر دیا، دوسرا فرق یہ ہے کہ اہل کتاب عیسائی یا یہودی کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اگر عیسائی نے بکری ذبح کر دی، عیسائی نے مرغی ذبح کر دی، یہودی نے بکری یا مرغی ذبح کر دی، تو اس کو مرغی اور اس بکری کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر ہندو نے چھری پھیر دی، تو اگر ہندو یا سکھ اپنے ہاتھ سے وہی کام کرے جو عیسائی یا یہودی کرتا ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اہل کتاب ہے، وہ اللہ کے ایک نبی کو ماننے والے ہیں، اور ان کی کتاب آج تک موجود ہے، اس میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، ان لوگوں نے کچھ بھی کر دیا، لیکن اصلاً وہ قوم اہل کتاب ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کو سامنے ملحوظ رکھتے ہوئے ان کا ذکر ہی الگ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ یہ لم یکن نہیں ہوں گے، باز نہیں آئیں گے، اہل کتاب یہود و نصارہ والمشرکین، لم یکن کے بعد جو اصل اس کا لفظ ہے آگے وہ ہے منفکین، باز آنے والے، ہٹنے والے، الگ ہونے والے نہیں ہیں، حتی تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے۔ اہل کتاب عیسائی یہودی اور مشرکین مکہ، حتیٰ کہ مشرکین فارس، مشرکین ایران، آتش پرست لوگ، یہ سارے اس وقت تک باز آنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے۔ اور واضح دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم واضح دلیل ہے، قرآن کریم بذات خود دلیل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد وہ بذات خود دلیل ہے۔ ایک چھوٹی سی بات تاکہ کسی کے ذہن میں غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے، ان غیر مسلم خاص طور پر اہل کتاب اور اس سے شادی کے سلسلہ میں مردوں کو اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب لڑکی سے شادی کر لیں، لیکن مسلمان عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر ان اہل کتاب میں سے کسی عیسائی یا یہودی لڑکے سے شادی کرے۔ یہ فرق ذہن میں رکھیں، اسلام نے مرد کو، مسلمان مرد کو اجازت دی ہے کہ عیسائی یا یہودی لڑکی سے یہ شادی کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان عورت کو یا لڑکی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی یہودی کسی عیسائی سے شادی کرے، چاہے جائے کہ وہ ہندو سے کر لے۔ یہودی اور عیسائی تو پھر اہل کتاب ہیں، ہندو اور سکھ یہ تو اہل کتاب بھی نہیں ہیں۔ یہاں دو غلطیاں ہو رہی ہیں، ایک یہ کہ مسلمان بلا لحاظ غیر مسلم سے شادی کرنا شروع ہو گئے ہیں، وہ اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب ہو، وہ عیسائی یہودی ہو یا ہندو سکھ ہو۔ آپ کے معاشرہ میں یہ باتیں موجود ہیں کہ لڑکوں نے غیر مسلم، ٹوٹلی غیر مسلم ہندو سکھ لڑکیوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں، اور اس سے بدترین روش یہ شروع ہو گئی ہے کہ مسلمان عورتوں نے ہندو سکھ مردوں سے شادیاں کرنا شروع رکھی، جبکہ اسلام نے عیسائی مرد سے، یہودی مرد سے، جن کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، جن کی لڑکیاں عورتیں ہمارے لیے نکاح میں لانا حلال ہے، ان کو، اپنی مسلمان عورتوں کو ان کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کی وجوہات بھی ہیں، اس کی وجوہات بھی ہیں، کبھی اس کا موقع آئے تو انشاءاللہ وجوہات بھی ذکر کریں گے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ غلط فہمی کسی کو نہ ہو جائے کہ شاید اہل کتاب کی لڑکیاں اپنے نکاح میں لینا جائز ہے تو ان کے لڑکوں کو اپنی لڑکیاں دینا بھی جائز ہے، نہیں۔ یہ اسلام نے مسلمانوں کے مقام، عزت و احترام اور توحید کے بعض مسائل کی بنیاد پر، جن کی تفصیل جو ہے وہ الگ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرکین یہ باز آنے والے نہیں ہیں حتی تاتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے، اور واضح دلیل قرآن کریم ہے، اور واضح دلیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی واضح دلیل کیسے ہے؟ ایک آدمی کسی مدرسے میں نہیں گیا، ایک آدمی کا کوئی ٹیچر نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے، کوئی تعلیق نہیں ہے، ایک آدمی کسی یونیورسٹی میں کوئی سند نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، کوئی ڈگری نہیں، اور وہ شخص وہ باتیں کہے جو پوری دنیا کا کوئی انسان کر ہی نہ سکتا ہو، تو وہ ایک نشانی ہوگا یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو وہ دعوت دی، اسلام کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلایا، وہ دعوت جس کا بڑے بڑوں کے وہم و گمان میں بھی وہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ ایک ان پڑھ آدمی ہو کر یہ کام کرنا، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خود بینہ ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا کہے ان باتوں کو، بات الگ ہے کہ بھائی یہ تو پڑھا لکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں تھا، کسی مدرسہ میں آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے تعلیمات لی اور ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا۔ عیسائیوں نے کھینچ تان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد پیدا کر دیا۔ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا ابو طالب کے مال کی تجارت کرنے کے لیے شام جاتے تھے تو ایک مرتبہ راستے میں ایک راہب، بحیرہ نام اس کا ہے، راہب بحیرہ جو ہے اس کا راستے میں عبادت خانہ پڑتا تھا۔ واقعہ کتب تفسیر میں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ واقعہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس واقعہ میں جو امور بیان کیے گئے ہیں تاریخ ان کی تائید نہیں کرتی، وہ سارے کا سارا واقعہ جو ہے وہ ایسے ہی گڑا ہوا ہے، ہماری تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے اور عیسائیوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ مختصر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے، شام جاتے ہوئے راستے میں اس عیسائی پادری بحیرہ راہب کے گرجا یا اس کی عبادت گاہ میں آپ رکے تھے، اس بحیرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا جو آ کے مکہ میں بعد میں آپ نے اسلام کی دعوت کے طور پر پیش کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، پہلی بات تو میں نے عرض کیا ہے کہ علمی طور پر یعنی ٹیکنیکلی وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، وہ واقعہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اس واقعے کی اپنی کئی جزئیات ہیں کہ فلاں ان کے ساتھ واپس آیا جبکہ وہ خود بچہ شمار ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلات میں نے اپنی کتاب جو سیرت امام الانبیاء ہے اس میں ذکر کی ہے کہ یہ واقعہ ناقابل اعتبار ہے، یہ واقعہ غیر صحیح ہے۔ اگر مان لیتے ہیں کہ وہ واقعہ صحیح ہے، مان لیا، سند ٹھیک ہے، اس کی جزئیات بھی ٹھیک ہے، سارا ٹھیک ہے، کوئی آدمی ایمانداری سے کہہ سکتا ہے کہ جو اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس میں پیش کیا، جو دعوت ساری دنیا کے سامنے رکھی، یہ ایک 24 گھنٹے کے اندر اندر کسی سے سیکھی جا سکتی ہے؟ 24 گھنٹے بھی نہیں، اس میں تو صرف گزرتے گزرتے دوپہر کے وقت آپ وہاں رکے، جو اس واقعہ میں بتایا گیا دوپہر کا وقت تھا، رکے اور درخت نے سایہ کر دیا اور بہت ساری علامتیں، کہتے ہیں کہ اندر سے وہ پادری نکل کے آ گیا، اس نے کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو کیونکہ اس بچے کا تو باپ ہونا ہی نہیں چاہیے، یعنی یہ تو بچہ یتیم پیدا ہونا چاہیے۔ وہ عجیب سی تفصیلی اس میں گفتگو موجود ہے۔ غرض یہ کہ اگر یہ مان بھی لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ رکے ہیں، یہ بھی مان لیں کہ بحیرہ وہاں ان کے پاس آیا اور بحیرہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے میں 23 سال کی وہ عظیم دعوت، وہ عظیم تعلیمات، وہ 1 گھنٹے میں گھوٹ کر پلا دی تھیں اس بحیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ناممکن قسم کی بات جو ہے اس کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ تمہارا نبی تو ہمارے پادری کا شاگرد تھا۔ کہنا اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارا نبی تو ہمارے اس پادری کا شاگرد تھا، جبکہ یہ بات جو ہے وہ بالکل غلط ہے۔ یہ یہودیوں نے بنا کے مسلمانوں کو ان کے نبی کے بارے میں یہ لقمہ دینا چاہا۔ غرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کا ان پڑھ اور امی ہونا یہ ثابت ہے۔ قرآن کریم میں بھی نبی امی قرار دیا گیا۔ آپ خود کہتے ہیں نحن امۃ امیہ، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں۔ آپ خود کہتے ہیں ہم ان پڑھ لوگ ہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ میرے نبی امی ہیں، ان پڑھ ہیں۔
اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ ان پڑھ ہو کر دنیا بھر کو حیران کر دیا، وہ تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کی، اسلام کا وہ نظام دنیا کے سامنے رکھا کہ اگر کسی کا ڈائریکٹ اللہ سے واسطہ نہ ہو تو یہ نظام کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دلیل بنایا، اور قرآن کریم جو ہے یہ بذات خود ایک الگ سے دلیل ہے۔ وہ اس وقت تک باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل نہ آ جائے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول آ جائے، اور اللہ نے رسول بھیج دیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ واضح روشن دلیل تھے۔ یتلو صحفا مطہرہ، وہ نبی آ کے ان کے سامنے صحف، صحیفہ کی جمع ہے، اور صحیفہ اصل میں چھوٹے سے رسالے کو یا چھوٹے سے یہ جو منتھلی میگزین نکلتے ہیں یا فورٹ نائٹلی ہوتے ہیں، کچھ ویکلی ہوتے ہیں، ہفتہ وار 15 روزہ، ان کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ روزنامہ جریدہ اور ہفتہ وار ماہنامہ صحیفہ یا مجلہ۔ اور قرآن کریم میں یا کتب حدیث میں جہاں کہیں صحیفہ کا لفظ آیا، اس سے مراد ہوتا ہے آسمانی کتابیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، جیسا کہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف کا ذکر ہے۔ تو یہاں کہا کہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ نبی آئے، اللہ کی طرف سے رسول آئے، اور وہ صحف مطہرہ، وہ پاکیزہ صحائف، وہ پاکیزہ احکام کی ہمارے سامنے باقاعدہ تلاوت کرے، فیہا کتب قیمہ، جس میں کہ واضح، مضبوط اور بہترین قسم کے مسائل اور احکام ہوں۔ وہ سارے مسائل بھی آ گئے، وہ سارے احکام بھی آ گئے، لیکن نہ یہودیوں نے مانا اور نہ ہی عیسائیوں نے قبول کیا۔ اور خاص طور پر یہودیوں کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ ان یہودیوں نے کیوں نہ مانا، جب کہ ان کی کتابوں میں میرے نبی کا باقاعدہ ذکر موجود تھا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو میرے نبی کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح کہ کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے۔ اتنا جان کر، اتنا باریک نشانیاں دیکھ کر بھی انہوں نے انکار کیا، تو اس کا معنی یہ کہ ان کا انکار کوئی کسی معقول وجہ سے نہیں تھا، ایک تعصب تھا کہ یہ ہمارے نبی کی لائن میں سے نہیں ہے۔ اور یہ پھر ایک نیا مسئلہ لمبا شروع ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کی لائن میں سے کیوں نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی لائن میں سے کیوں نہیں تھے۔ مختصر یہ ان کے نہ ماننے کا ایک سبب یہ ہے کہ نبی ہمارے انبیاء کی اولاد میں سے کیوں نہیں، بلکہ یہ شجرہ نسب کے لحاظ سے دوسری لائن سے آئے ہیں، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ دوسری لائن کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ہزارہ سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے اولاد شروع ہوئی، یعقوب، یوسف، چلتے چلتے یہ سلسلہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اسی میں باقی سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، عیسائیوں کے نبی اس لائن میں، یہودیوں کے نبی اس لائن میں، بنی اسرائیل سارے اس لائن میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی نبی نہیں آیا ہزارہ سال پورے عرصہ میں، اور جب نبی آیا تو سب سے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے تو وہ آئے کہ وہ ساری دنیا پر چھا گئے، لیکن ایک ہی آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری لائن میں سے نہیں ہے، یہ شجرہ نسب یہاں سے آ رہا ہے، ہمارے سارے نبی یہاں سے، اگر ہم میں سے ہوتے تو ہم مان لیتے۔ یہ تعصب تھا ان میں، ورنہ جو وہ چاہتے تھے کہ رسول من اللہ آئے، رسول من اللہ آ گیا، یتلو صحف مطہرہ قرآن کریم ساتھ آ گیا، اور فیہا کتب قیمہ، اس میں مضبوط احکام موجود ہیں، وہ سارا کچھ ہے، لیکن کہا کہ نہیں مانتے۔ یہ تو ہماری نسل میں سے نہیں بلکہ دوسری نسل میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ مقام دیا کہ بے شمار نبیوں کے نہیں بلکہ سارے ہی نبیوں کے امام
اور قائد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو یہ دونوں ہی پوتے ہی بنیں گے اولاد میں سے، دونوں لائنیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اور اسحاق علیہ السلام کے بعد جو 2 لائنیں بنی، ان میں سے آخر میں صرف ایک نبی آئے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک طرف سے۔ تو ایک سبب یہ بھی تھا کہ ہم نہیں مانتے، اور ایک سبب جو ہے وہ معروف تھا، مشرکین مکہ نے بھی اسی کی وجہ سے انکار کیا، عیسائیوں نے بھی، یہودیوں میں، کہ اگر ہم ان کو نبی مان لیتے ہیں تو ہماری چودراہٹ ختم ہو گئی۔ ہم تو پھر اپنی جو کوئی چیئرمین بننے کے لیے تیار بیٹھا تھا مدینہ منورہ میں، عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، اس کی چودراہٹ ختم ہو گئی، اسی وقت دل میں ایک گرہ لگا لی اور ظاہر مسلمان ہو گیا کہ میں اگر مسلمان نہیں ہوا تو میں مارا جاؤں گا، اور اندر سے مسلمان نہیں ہوا کہ اس شخص کی وجہ سے میری چودراہٹ گئی ہے۔ اس طرح یہ 2-3 عوامل تھے کہ جو وہ مطالبے کرتے رہے وہ سارے آ گئے، وہ پورے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف نہیں کیا، قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات، اللہ رب العزت نے شاہ مایا کہ اے جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب جو ہیں یہودی اور عیسائی، یہ واضح علامت اور واضح نشانی آ جانے کے بعد متفرق ہوئے، بعد پھیلے، پہلے یہ سارے انتظار میں ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ کانوا یستفتحون من قبل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے یہ باقاعدہ انتظار کر رہے تھے، بلکہ جب کبھی مشرکین مکہ کے ساتھ یا غیر اہل کتاب کسی کے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا لڑائی ہوتی تو یہ اہل کتاب کہا کرتے تھے کہ ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، وہ نبی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر پھر تمہارا علاج کریں گے۔ اس طرح یہ انتظار کر رہے تھے، لیکن جب نبی آ گیا، جب کتاب آ گئی تو انہوں نے اختلاف کیا، مسلمانوں سے الگ رہے۔ اللہ رب العزت فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینۃ، جب واضح نشانی ان کے پاس آ گئی تو اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور ان کے پیچھے ہٹنے کے جو عوامل ہیں، اسباب ہیں، وہ میں نے ذکر کیے۔ کسی نے کہا کہ ہمارے خاندان میں سے نہیں، ہماری نسل میں سے نہیں، کسی نے کہا کہ اس کو مان لیا تو ہمارا منصب جو ہے وہ جاتا رہے گا، اور کسی نے کچھ کہا۔ غرض یہ کہ دلیل آ جانے کے بعد وہ اختلاف میں پڑ گئے، تفرقہ میں پڑ گئے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں حکم کیا دیا گیا تھا؟ وما امروا، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا الا لیعبدوا اللہ، سوائے اس کے کہ وہ صرف اللہ کی بات کریں۔ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو اللہ نے جس پہلی دعوت کا پابند کیا، وہ دعوت سب کی ایک تھی، اور وہ تھی لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ وہی حکم یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا سوائے اس کے لیے یعبد اللہ، وہ صرف اللہ کی بات کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں اللہ کی عبادت کر لی اور تھوڑی دیر کے لیے کسی مزار والے کو بھی سجدہ کر لیا۔ آج کل تو ہماری عبادت اسی طرح کی ہے نا، مسجد بھی جاتے ہیں، مزار پر بھی جاتے ہیں، اللہ سے بھی مانگ لیتے ہیں، قبر والے سے بھی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا، نہ عیسائیوں کو، نہ یہودیوں کو، نہ مسلمانوں کو، اہل کتاب کو، کسی کو یہ حکم نہیں دیا گیا الا لیعبدوا اللہ، سوائے اس کے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی یہ دین، یہ عبادت جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی دوسرے کو کسی بھی طرح شامل نہ کیا جائے۔ قبروں پر سجدہ کرنا تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ نے بھی یقیناً کبھی نہ کبھی ایسا موقع آیا ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یقین مانے، ایک تو ہوتا ہے کہ بات سنی سنائی کر دی اور بات ختم ہو گئی،
میں نے اپنی آنکھوں سے قبر پر آدمی کو سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے دیکھا، تب سے میرے دل میں یہ بات جو ہے وہ پکی ہے کہ ایسے نہیں کہا جاتا کہ یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، قبروں والوں کی سجدے کرتے ہیں، باقاعدہ یہ مشاہدہ میں آنے والی باتیں۔ سجدہ قبروں پہ، قبروں والوں کی عبادت، پوجا، مانگنا، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور اسی سے رو رو کے مانگ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے تو ہی ہے، بلکہ میری تیرے اگے اور تیری توردر گائے۔ یہ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گی بات یا نہیں۔ قبر پہ سر رکھا ہوا ہے اپنا اور کہہ رہا ہے کہ میری درخواست تیرے سامنے اور تیری درخواست اس کے سامنے، یہ سجدے میں پڑا۔ تو یہ جو مشرکانہ حرکات ہیں، اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم نے تو سب کو حکم یہ دیا ہے عبادت کرو تو صرف اس کی، مانگو تو صرف اس سے، اور سجدہ ہو تو صرف اس کے لیے، سجدہ اس کے لیے، رکوع اس کے لیے۔ ہمارے پاک و ہند میں ایک سلام کا انداز ہے بڑا، ہمارے پاک و ہند دونوں علاقوں میں ہے، اور آپ کے لکھنؤ اور حیدرآباد میں خاص طور پر دکن والے جو ہیں، حیدرآباد سندھ میں بھی ہے ہمارے پاکستان میں، اور ایک حیدرآباد انڈیا میں ہے، آپ دیکھیں گے کہ سلام کرتے ہوئے بڑے ادب احترام سے جھک کے، اور پھر وہ جو ایک مخصوص انداز ہے، یہ کھڑے کھڑے ایسے کوئی نہیں کرے گا، آپ دیکھیں گے ایسا نہیں ہوگا، باقاعدہ بڑے ادب، نیاز، لحاظ اور سارے احترامات جو ہیں وہ یوں لگتا ہے کہ یہ اب شاید حضرت گر جائیں گے، اتنا رکوع کی اور خشوع خضوع کی حالت ہوتی ہے۔ یہ ان کے یہاں ایک ادب سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ سخت منع ہے، اسلامی نقطہ نظر سے یہ انداز سخت منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافہ کیا، ہاتھ سے ہاتھ ملائیے، مسافہ ہو گیا۔ پہلی بات یہ کہ یہ کھاتا مخصوص ہے ہمارے حیدرآبادیوں کے لیے، کوئی ذرا اونچا ہے، کوئی میرا خیال ہے، کئی انداز میں نے دیکھے ہیں لوگوں کے، یہ ایک بالکل ہی وہ نیچے سے تھوڑا تھوڑا کر کے گزارا کر لیتے ہیں۔ یہ انداز لکھنؤ والے، حیدرآباد والے، شاید کہیں کچھ اور بھی جو ان کے پڑوس میں لگتے ہیں، بنگلور وغیرہ، وہاں بھی یہ بات پہنچی ہوگی۔ یہ انداز جو ہے کسی کے ساتھ ملنا اور سلام کرتے ہوئے رکوع کی حد تک جھک جانا، یہ شرعاً منع ہے، بلکہ شرک کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اس بات کو ہم سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو مل رہے ہیں، ہم تو ادب احترام کر رہے ہیں۔ ادب احترام کی حدود ہیں، دونوں ہاتھوں سے ملنا، گھٹنے اپنے کندھے بھی دبائے ہوئے ہیں، گردن بھی جھکائے ہوئے ہیں، کمر بھی نیچے کی ہوئی ہے، ہاتھ بھی دونوں بڑھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بر صغیر پاک و ہند کے نہیں بلکہ عرب دنیا کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ سنن ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی، شرح سنن ترمذی 13-14 موٹی جلدوں میں موجود ہے ان کی، اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المقالۃ الحسنہ، المقالۃ الحسنہ، وہ تقریباً 100 صفحے کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے احادیث سے، آثار صحابہ سے ثابت کیا ہے کہ مصافحہ صرف بالید الیمنی، صرف دائیں ہاتھ سے۔ ہمارے یہاں وہ دونوں ہاتھ ملائیں گے اور اس کے ساتھ جھکتے جھکتے ہم وہ جو حرکت ہے وہ کر جاتے ہیں جس کو اسلام نے پسند نہیں فرمایا۔ سیدھے سیدھے رہیں، آپ کے دل میں کتنا سامنے کا احترام ہے وہ اور بہت ساری باتوں سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک مرتبہ یوں کر کے اس کے بعد دانت دبا دبا کے گرم ہو کے کہ یہ وہ تھا، یہ فلاں تھا، کیا فائدہ یہ کرنے کا؟ مسنون انداز سے سلام کریں اور جو اصل بات ہے وہ کریں۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا ہے کہ سجدہ، نماز، رکوع یا استغاثہ اور استمداد، کسی ما فوق الفطرت کام میں مدد طلب کرنا، ایک کام ایسا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے پانی دیجئے، ابھی تو اتفاق سے پانی یہاں پڑا ہے، یہاں نہ ہوتا تو ایک آدمی اٹھ کے جا کے لے آتا، یہ آپ کے بس میں ہے۔ میں کہوں کہ مجھے بیٹا چاہیے، بیٹا دیجئے، یہ کس کے بس میں ہے؟ یہ صرف اللہ کے بس میں ہے۔ یہ ہے استمداد یا استمداد من غیر اللہ، اللہ کے سوا وہ کام جو صرف اللہ کر سکتا ہے غیر اللہ سے مانگیں گے، اور ہمارے مسلمان مانگ رہے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، ہمارے پاک و ہند میں کچھ خاص مزارات ہیں،
ان مزارات کے بارے مشہور ہے کہ یہ بیٹے دینے والی سرکار ہیں، یہ نوکری دینے والی سرکار ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا دینے والی سرکاریں ہیں، اور پھر بڑی مخصوص نشانیاں ہماری سرکاروں نے لگائی ہوئی ہیں۔ جہاں بیٹا دیا جاتا ہے ان کے بارے میں معروف ہے، کہتے ہیں کہ وہاں جاؤ تو نیاز کے لیے کالا مرغا لے کے جاؤ، کالا مرغا لے کے جاؤ، وہ مزار والے دربار کی نظر کر دو اور وہ تمہیں بیٹا دے دے گا، مرغے کے مقابلے میں بیٹا آپ اندازہ کر لیں۔ اور پھر ہمارے لوگوں نے اپنے مشاہدات بیان کیے ہیں کہ خواتین کیا اور ہمارے بھائی حضرات کیا، سارے ایک ہی لائن میں لگے ہوئے ہیں، مرغا ڈھونڈ رہے ہیں، کالا مرغا چاہیے۔ اور جتنے غلط سلط دم درود کرنے والے، تعویذ گنڈے کرنے والے ہیں، وہ بھی مطالبہ کریں گے تو کہیں گے کہ کالا مرغا لائیے، اس کی کلگی کا خون لے کے، پھر کھانا مرغا ہے اسے کہو مرغا لے کے آؤ، کالا مرغا لائیے، اس کی کلگی کا خون نکالیں گے، اس سے کچھ لکھیں گے، اس کا تعویذ بنا کے دیں گے، اور فلاں فلاں چیز لائیے، یہ بھی کالا مانگیں گے۔ جادوگر کے پاس جائیے، وہ بھی کالا مانگے گا، اور ہمارے یہ دربار والی سرکاریں بھی کالا ہی مرغا مانگتی ہیں۔ اور اس کالے مرغے کو لے جا کے بعض لوگوں کا سادگی کہیں، جہالت کہیں، کیا کہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس مزار والے کی نظر مرغا کر دیں تو یہ بچہ دیتا ہے۔ اب خاتون نے یا کسی صاحب نے مرغا لیا ہوا ہے، بغل میں دبایا ہوا ہے، باقاعدہ سجدے کے حالت کے قریب جا کے مرغا مزار شریف کو لگا رہے، قبر شریف کو مرغے کی چونچ لگا رہے ہیں، اور باقاعدہ ہمارے بعض اہل علم نے تو اس کا پورا نقشہ اتارا ہے، کہتے ہیں کہ جا کے قبر کے اوپر مرغے کو ایسے رکھ کے کہتے ہیں کہ للہ ککڑ دے دے پتر، پتر بیٹا اور ککڑ مرغا، کہیں باقاعدہ اس کی چونچ جا کے مار رہے ہیں مزار پہ، للہ ککڑ دے دے پتر۔ اس حد تک ہم گئے گزرے مسلمان کہلواتے ہوئے، اس حد تک جو ہمارے عقائد ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے صرف ان کو اپنی عبادت کا حکم دیا تھا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ عبادت کرو اللہ رب العزت کی، اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ دین اور عبادت اگر ہے تو وہ صرف اس کی، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عبادت صرف نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا ہی ہے، نہیں، استغاثہ عبادت ہے، استمداد عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، طواف عبادت ہے۔ طواف عبادت ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں باقاعدہ حکم فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے پرانے گھر کا طواف کرو، حکم دیا۔ اب اللہ نے اسے اپنی عبادت قرار دیا، اور اگر کوئی بیت اللہ کا طواف کرنے کی بجائے اس بلڈنگ کا طواف شروع کر دے، یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بڑی مبارک بلڈنگ ہے، اس میں اسلامک سینٹر ہے، اس میں قرآن کا حدیث کا درس ہوتا ہے، یہاں 7 چکر کاٹ لیں گے تو ہمارا طواف ہو جائے گا، یہ شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارے پاکستان کا میں کئی ایک مرتبہ پہلے بھی ذکر کیا ہے، پاکستان میں ایک بلوچستان میں پہاڑ ہے، پہاڑ کا نام ہے کوہ مراد، بلوچستان میں پہاڑ ہے، کوہ مراد ہے، ایک ذکری فرقہ نکلا ہے، وہ کوہ مراد کے 7 چکر کاٹ لیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہیں حج ہو جاتا ہے۔ اس طرح جن کے اپنے ہی گھر میں حج ہو جائے انہیں مکے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کئی لوگ ہیں وہ مکے آنے کی بجائے وہ بغداد شریف کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بغداد چلے جائیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں مزار ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بغداد دیاں گلیاں کافی، سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، مکے دی کوئی لوڑ نہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہمیں بغداد شریف کی گلیاں کافی ہیں، ہمیں مکے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حد تک ہمارے لوگ ضعیف العقیدگی میں، میں پچھلے دنوں اپنی جامع الکبیر میں عرض کر رہا تھا، آپ کے سامنے بھی کہہ ہی دوں تو اچھا ہے، بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر شریف ہے، ٹھیک، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نیک تھے، عالم دین تھے، ولی اللہ تھے، لیکن وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اب وہ ہماری آج آ کے کیا مدد کریں گے؟ صرف اگر آج کے دور میں اگر کوئی آدمی آج بھی ہوش نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے کبھی ہوش آئے گا بھی نہیں۔ حضرت صاحب کے شہر بغداد کی امریکہ والوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، آپ ساری دنیا شاہد ہے یا نہیں؟ بغداد کو تباہ کر کے رکھ دیا امریکہ نے،
برطانیہ نے، فرانس نے، کافروں کے سارے ملکوں نے مل کر بغداد پر بم مارے، حضرت صاحب نے اپنے شہر کو نہیں بچایا، آپ کی دلی، لاہور اور بامبے کو بچائیں گے؟ کراچی کو بچائیں گے؟ جو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ کسی کے گھر کی کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل دی ہے، کم از کم کچھ باتیں ہم اپنی عقل سے سوچیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں صرف یہ حکم دیا ہے کہ ہماری عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، عبادت کو، دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء، یکسو ہو کر، یک طرفہ ہو کر، یہ نہیں کہ ادھر بھی اور ادھر بھی، یہاں بھی مانگ لیا وہاں بھی مانگ لیا، لا الہ الا ولا الہ الا، منافقوں والی چال نہیں۔ حنفاء، حضرت ابراہیم خلیل کو اللہ رب العزت نے حنیف کا خطاب دیا ہے، حنیف، خلیل بنا لیا، ابراہیم حنیف بن گئے۔ باپ کی بتوں کی فیکٹری ہے، اس کو لات مار دی اور کہا کہ ایک ہی اللہ ہے، اور اس عظیم انسان نے اپنی قوم کو توحید سکھانے کے لیے کون کون سے رنگ اختیار کیے، مختلف پیرائے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ کبھی آسمان پہ نظر ڈالی، اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، وہ واقعہ تو قرآن کریم میں معروف، ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، ستارے ڈوبے، کہا میرا رب ڈوبنے والا نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھا، کہا یہ ذرا بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، وہ بھی ڈوب گیا، کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ سورج کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، شام کو سورج بھی ڈوب۔ مختلف طریقوں سے لوگوں کو سمجھایا کہ جو مر جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، جو ختم ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف ہوئے، یکسو ہو گئے، اللہ کی ذات کے ساتھ لو لگا لی اور پوری کائنات کو اس معاملے میں پریکا کی اہمیت نہیں دی۔ آج بھی اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے اور تمام لوگوں کو یہی حکم ہے کہ مخلصین لہ الدین حنفاء، عبادت ایک اللہ کے لیے کر دو اور یکسو ہو جاؤ، حنیف ہو جاؤ، پکے ہو جاؤ، ایک طرف لگ جاؤ۔ یہ دو طرفہ والی بات جو ہے نا وہ چھوڑ دو کہ ان کو بھی راضی رکھ لیا، ان کو بھی نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ بات نہ ہو۔ کم از کم جب اللہ کی عبادت کریں تو پھر صرف اللہ ہی کی عبادت ہو۔ یہ ہے حنیف کا معنی کہ آدمی اللہ کی عبادت کو کرے اور وہ کسی قسم کو، کسی شخص کو، کسی دوسرے کو اس عبادت میں شامل نہ کرے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اللہ نے فرمایا کہ دوسرا کام یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہو اور نماز پڑھیں، نماز قائم کریں۔ یہ نہ ہو کہ اگر کبھی کبھی اللہ کو یاد کر لیا ہے، مزار پہ تو نہیں جاتے، مسجد کی طرف بھی منہ نہ کریں، بلکہ اللہ کی عبادت کریں اور نماز کی پابندی کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ ہمارا مسلمانوں کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ عبادت جو بھی ہوگی صرف اللہ کے لیے، لیکن نماز، اس کی اہمیت اللہ نے بیان فرما دی اور زکوٰۃ کی اہمیت بیان فرما دی۔ جو اسلام کے 5 ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ان 3 کا قرآن کریم میں بار بار بکثرت ذکر آتا ہے۔ باقی 2 بھی، زکوٰۃ اور رمضان کا روزہ، وہ بھی ارکان ہیں، لیکن ان کی اہمیت کچھ زیادہ ہی۔ رمضان کا روزہ ہے، نماز ہے، وہاں حج اور روزہ، ان 2 کا ذکر جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ زکوٰۃ، صلاۃ اور ایمان، ان 3 کا بار بار ذکر آتا ہے۔ ان تینوں کو اللہ نے فرمایا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے سیدھا دین، یہ ہے مستحکم دین۔ اور بعض اہل علم نے اس کا ترجمہ کیا ذَلِكَ دِينُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ، یہ سیدھی، مضبوط اور مستحکم ملت کا دین ہے۔ بات ایک ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے دین، عبادت ہو تو صرف اللہ کی، اور نمازیں پڑھو، زکوٰۃیں دو، روزے رکھو، حج کرو، اسلام کے جتنے احکام ہیں ان کی ادائیگی کرو۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے یعنی یہودی اور عیسائی، والمشرکین اور مشرکین میں سے،
ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اگر ایمان نہ لائیں گے، اسلام میں داخل نہ ہوں گے، تو فرمایا کہ وہ نار جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک شر البریہ، یہ لوگ ہیں جو پوری کائنات کے سب سے بدترین لوگ ہیں۔ پوری کائنات کے تمام مخلوقات میں سے سب سے بدترین یہ ہیں جو کہ اسلام میں داخل نہ ہوں، جو کہ اللہ کی عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے نہ کریں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے من اہل کتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، وہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں وہ کوئی ایک جھٹکا لگا کے نہیں نکال دیے جائیں گے، بلکہ فرمایا خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ اور جہنم کی آگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث میں ارشاد ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، 70 گنا زیادہ گرم ہے، اور کافر کو اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ مسلمان کو اللہ اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد باری باری نکالتا جائے گا، کسی کو جھٹکا لگایا، کسی کو 2 جھٹکے، کسی کو مہینہ، کسی کو 6 مہینے، کسی کو سال، کسی کو کتنا، ہر کسی کے عمل کے مطابق۔ لیکن کافر ہمیشہ خالدین فیہا، کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اس سزا کو، جس آگ کو 70 گنا ٹھنڈا کر کے اللہ نے ہمیں دنیا میں استعمال کے لیے دیا، اس آگ کا ایک شرارہ، ایک چھوٹا سا انگارہ جو ہے وہ ہم ہاتھ پہ 1 منٹ کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ 1 منٹ کے لیے وہ شرارہ رکھنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو پورا اٹھا کے اس کے گڑھے میں ڈال دیا جائے جس میں اس سے 70 گنا زیادہ تیز آگ جل رہی ہے، تو اس آدمی کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں ہم شر البریہ۔ شر البریہ کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں بارہ کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، تخلیق کرنا۔ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے ایک الباری بھی ہے نا، البارئ، اردو میں ہم عموماً کہتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ باری اسماء حسنہ میں سے ہے۔ اس کا معنی ہے خالق، پیدا کرنے والا، اور اسی سے بریہ ہے ساری مخلوقات۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اولئک شر البریہ، یہ پوری کائنات تمام مخلوقات کے سب سے بدترین لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ ساری مخلوقات کے بدترین لوگ کافر ہیں۔ جانور بھی مخلوقات میں موجود ہیں، لیکن جانوروں سے بھی یہ بدترین ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا جانور جو ہیں ان کو اللہ نے نہ عقل دی، نہ اللہ رب العزت نے ان کو کسی ہماری طرح کی عبادت کا پابند کیا۔ جو اللہ نے اس کے کھاتے میں لگایا ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ام من شیء الا یسبح بحمد رب، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، لیکن وہ اپنے اپنے انداز سے۔ انہیں اللہ نے عقل نہیں دی، انہیں خیر و شر کی تمیز نہیں دی، اس کے باوجود وہ اپنی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں اللہ نے عقل بھی دی، خیر و شر میں فرق کرنے کا طریقہ بھی دیا، اچھے برے میں فرق کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ایک آدمی انسان ہو کر، عقل مند ہو کر اسلام میں داخل نہیں ہوتا، فرمایا اولئک ہم شر البریہ، یہ مخلوقات میں سے بدترین نسل، بدترین لوگ ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے انسان جو عقل اور دل، اپنی آنکھیں اور کان، ان کو استعمال نہیں کرتا، اس کے بارے میں فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں کہ یہ دل کے ساتھ غور و فکر کریں، دماغ کے ساتھ سوچیں، وہ ہیں، لیکن لا یفقہون بہا، یہ غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان تو ہیں لیکن یہ سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ ڈھور ڈنگروں جیسے ہیں۔ انعام کا معنی جانور۔ اللہ نے فرمایا دل ہیں سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، یہ تو جانور ہیں۔ بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہاں اللہ نے فرمایا یہ جانوروں سے بھی گزرے ہیں،
یہاں فرمایا اولئک ھم شر البریہ، یہ تو ساری مخلوقات میں سے بدترین لوگ ہیں کہ یہ اسلام نہیں لا رہے، اسلام کو قبول نہیں کر رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دل ہوتے ہوئے سوچتے نہیں، آنکھیں ہوتے ہوئے دیکھتے نہیں، اور کان ہوتے ہوئے سنتے نہیں۔ حالانکہ ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ان کو آنکھیں دی تھیں کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو پڑھنا، میرے نبی کی سنت ہے، اس کو دیکھنا، میری اس کائنات کو دیکھنا اور اس پر فکر و تدبر کرنا۔ اس کائنات کو دیکھیں تو کائنات کے خالق تک آدمی پہنچتا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنے عجیب و غریب قسم کی سبزیاں، اتنے مزیدار قسم کے پھل، یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ بادل، یہ طوفان، یہ سب کون ہے جو ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو آنکھیں دی، نہ یہ پڑھتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں، میں نے ان کو کان دیے، یہ ان سے کچھ سنتے نہیں۔ ایک آدمی پڑھ نہیں سکتا تو سن ہی لے۔ ہم سنتے ہیں لیکن جتنی اول فول باتیں، فوش گانے، غلط چیزیں وہ سنتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں تو بھی وہی۔ ہم اپنی مرضی سے دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے جو کچھ دیکھنے کے لیے ہمیں یہ آنکھیں اور کان دیے تھے ان کو ان چیزوں کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اولئک ھم شر البریہ، یہ تو انتہائی بدترین مخلوق ہے۔ اگر وقت زیادہ ہو گیا ہو تو میرا خیال ہے یہاں چھوڑ دیں، کیونکہ آگے 3 آیات ابھی باقی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی صورت کے ساتھ ان کو شامل کر لیں گے تاکہ ہم اپنے اصل وقت سے باہر نہ نکل جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت